السلام علیکم، میں ہوں عمر اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ ڈوگماز۔ آج ہم نے معاشرتی آداب کے بارے میں بات کرنی ہے، ایسے آداب جو ہر انسان کو آنے چاہیے، وہ آداب جو آپ کو ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کسی کی خوشی اور غمی میں اپنا تعارف کروانے میں آسانی مہیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ آداب انسان کو انسان کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور ان آداب کو سکھانے میں ماں باپ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، جو کہ انسان کو بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس کی تربیت، اس کی تعلیم و تربیت کا اس کی زندگی کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو انسان کے ساتھ خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور غمیاں بھی۔ خوشی کے موقع پر دوسرے انسان کی خوشی میں شریک ہونا، اس کو اپنی ریفلیکسز سے، اپنے چہرے سے، اپنے الفاظ سے، اپنے لباس سے یہ محسوس کروانا کہ وہ بھی اس کے ساتھ اتنا ہی خوش ہے جتنا کہ وہ خوش ہے۔ تو یہ آداب ہر انسان کو اس لیے بھی سیکھنے چاہیے کیونکہ یہ سارے معاملات اس کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر انسان خود خوش ہے اور اس کو پورا ماحول جو مل رہا ہے وہ غمی والا ہے یا لاپرواہی والا ہے، تو اس کے دل میں جو خوشی ہے وہ دور ہونے کے ساتھ ساتھ اداسی پھیل جائے گی۔ اور اگر کوئی انسان غمی کے موقع پہ ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کے غم میں ایسے شریک ہونا ہے کہ جیسے وہ غم آپ کے ساتھ اتنا ہی ہے، یعنی جتنا وہ پریشان ہے یا جتنا وہ غمگین ہے، آپ بھی اس کے ساتھ اتنا ہی غمگین ہے۔ کچھ کیسز ہمارے سامنے آ رہے تھے کہ ہم لوگ اگر کہیں فوتگی وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جوان لڑکے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تعزیت کس طرح کرنی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ آپ نے ان کے غم میں کیسے شریک ہونا ہے۔ وہ بالکل آزادی سے ہنس کھیل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں روٹین کی طرح۔ تو یہ ساری چیزیں کس طرح انسان کے اندر ڈالی جا سکتی ہیں؟ پھر ہم نے جب اس پہ تھوڑا سا دیکھا اور سوچا کہ ایسے چند لوگ ہیں اور وہ چند لوگوں کے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں، تو ہمیں جو اس کے پیچھے ایک مین وجہ نظر آئی، وہ یہ تھی کہ وومن کا، عورت کا، ماں کا جاب کرنا۔ اگر دیکھیں تو اگر ایک مرد بھی کما رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عورت بھی کمانا شروع کر دے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت کو کام کے بعد پھر آرام کی ضرورت ہے، اور وہ آرام کرنے کے لیے اگر اپنا وقت 10 گھنٹے اگر سپوز وہ کام کر رہی ہے تو وہ اگر 12-13 گھنٹے آرام نہیں کرے گی تو وہ اگلے دن کام نہیں کر سکتی، تو کیونکہ اس نے گھر کا آ کے بھی نظام دیکھنا ہے، گھر کو بھی سنبھالنا ہے، تو پھر وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اس طرح خیال نہیں رکھ سکتی جس طرح ایک وہ عورت ہے جو صرف اور صرف گھر کے لیے ہی اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں پاکستان کے اندر موسٹلی بڑے بڑے عہدوں پہ عورتیں فائز ہیں اور ان کے بچے تعلیم و تربیت کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے بالکل فارغ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب ایک گھر میں پیسہ آ رہا ہے تو اس کو چھوڑنا، اس کا ردم توڑنا، اپنا بجٹ خراب کرنا بہت مشکل لگتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ ضروری یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا جائے۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کو خوشی والے کلمات، جیسے اگر شادی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اس طرح کی کئی دعائیں ہیں انسان جو خوشی کے موقع پہ دیتا ہے تاکہ اگلے بندے کو احساس ہو کہ یہ میرے لیے کتنا خیال کر رہا ہے۔ اس طرح غمی کے موقع پر بھی اس کے ساتھ تعزیت کرنا کہ اللہ تعالیٰ اگلے بندے کی، مرحوم کی مغفرت کرے، اس کے درجات بلند کرے۔ اس کے علاوہ آپ کو آپ کی باڈی لینگویج اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ واقعی بہت زیادہ غمگین ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ اخلاقیات کے اندر یہ بات آتی ہے کیونکہ یہ بھی آپ کا کلچر آپ کے حسن اخلاق کو شو کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ خوشی کے ساتھ، جب کوئی بندہ خوش ہوتا تھا تو آپ اس کے ساتھ بھی اسی طرح خوش ہوتے تھے۔ اکثر اگر کوئی مسکرا رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ مسکرا کے ملتے تھے۔ اگر کوئی بندہ غمگین ہوتا تھا تو آپ بھی اس کے غم میں برابر کے شریک ہوتے تھے اور اس کو دلاسا دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے، خوشی کے اندر خوش ہونا ہے، غمی کے اندر غمگین ہونا ہے، اس کو اس کے غم میں شامل ہو کے دلاسا دینا ہے تاکہ وہ اپنا غم بھول جائے، تاکہ اس کو اس غم کے اندر سے صبر ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے تو آپ نے اس کی پریشانی سننی ہے، اگر آپ اس کا حل کر سکتے ہیں اس کو حل کرنا ہے، اور اس کے بعد
کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ دوبارہ پریشانی اس قسم کی اس کے ساتھ نہ آئے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی پریشان ہو رہا تو آپ کو اپنا کردار بدلنا ہے۔ تو یہ ساری ماں باپ کی تربیت سے چیزیں آتی ہیں۔ تو میری ماں باپ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بڑی سے بڑی چیز کا خیال رکھیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے مراد کہ انسان کی یہ تربیت کے اندر، انسان جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے، اگر اس کو جو نام سکھا دیں گے وہ سیکھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو جتنے بھی حسن اخلاق کے پہلو ہیں یہ بھی انسان کو نہیں پتہ ہوتے، یہ بھی انسان کو سکھانے پڑتے ہیں۔ تو جب انسان یہ سیکھ جاتا ہے پھر اس کے لیے پوری زندگی میں وہ ذہن میں نشین رہتے ہیں، ذہن میں یاد رہتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو تربیت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سکھائیں، دین بھی سکھائیں، تاکہ وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب فرد بن سکیں اور آخرت کے اندر بھی جو ہماری مستقل ٹھکانہ ہے اس کے اندر بھی وہ اللہ پاک کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ماں باپ کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں اور اولاد کو تمام ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور بڑوں کو چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز یہ پسند آ رہی ہیں تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ ہم لوگ کافی محنت کر رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔